بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجات مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد پورن قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ پیدا ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لے۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیاتیں ہیں، 3.5 آیاتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیاتیں بندے کے لیے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ صورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے اور نماز میں قرأت بھی اس سے شروع ہوتی ہے، اور سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے۔ اس کو پڑھاتے رہے جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لے اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجات مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گر جائے یا بنور پھنس جائے تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدہ کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجات کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیات کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالات میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالات میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے
ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کرے جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ مشکلات میں گر جائے، آپ بنور میں پھنس جائے، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ روح ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھے۔ انشاءاللہ جو بھی حاجات ہوگی جلد پوری ہو جائیں گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وفر نوازش اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لے۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھے اور پھونک دے۔ انشاءاللہ تعالی دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لے تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لے تو پھر مزے ہی اپنے ہی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ تب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کی خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پوری کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائیں گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سنتا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ کے نام ضرور لکھیں۔